جو ہے وہ جوڑی اسلام کی سب سے پہلی جو ہے وہ منظر عام پر آئی، پہلی تاجر خاتون بزنس وومن تھیں. کبھی کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا انہیں کہ آپ بزنس نہیں کریں شادی کے بعد، بند کر دیں، گھر بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی دیکھے نہ. یا یہ وہ بیبیاں بڑی پاک دامن، بہت بڑی جو ہے وہ ہستیاں کہ جن کا نام بھی انتہائی ادب سے ہم جو ہے وہ لیتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ہم سے غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن مثال اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہماری آج کی نوجوان نسل کو یہ پتہ چلے کہ جنہوں نے اپنے گھر بسانے ہوتے ہیں وہ بزنس کر کے بھی بسا لیتی ہیں، وہ باہر نوکریاں کر کے بھی بسا لیتی ہیں. ہر باہر جانے والی عورت بری نہیں ہے، کوئی مجبوری میں بھی باہر نکل کے اپنے گھروں کے جو ہے وہ اخراجات اٹھا رہی ہیں. جی تو ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، دراصل یہ ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ کی ایک لمبی ویڈیو تھی جس کا ایک شارٹ حصہ ہم نے چلایا اور پوری ویڈیو ہم ریفر کریں گے اور اسی کے اوپر ہم ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں آج. اور اس ویڈیو کے اندر کچھ جاہلانہ یا غلط باتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا ان کی ازواج سے متعلق کی گئیں، ان کو ہم باحوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور باقی ویڈیو کے اوپر بھی ایک جنرل ریویو بھی آخر میں دیں گے. پہلے تو سب سے پہلے انہوں نے جو بات کہی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، یہ بہت بڑا تاریخی جھوٹ ہے، اور اس کا حوالہ ہم ہر اس بندے سے مانگیں گے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ واز اے بزنس ویمن. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کے بعد کوئی کاروبار نہیں کیا. آپ کسی بھی اوتھینٹک حدیث سے یا روایت سے ہمیں یہ بات ثابت کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. لیکن اس کے کاؤنٹر میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں جو صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جو ڈاکٹر نبیہہ اور اس جیسی اور بھی تمام لوگ جو ہے وہ سن لیں غور سے، اور اپنی ماؤں بہنوں تک اور ہر ایک اس بندے تک پہنچا دیجئے جو کہ غلط العام کو اس وقت پھیلا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ واز اے بزنس ویمن، کہ وہ کوئی کاروباری خاتون تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ شادی کے بعد بھی کوئی کاروبار کروایا یا کیا انہوں نے، یا ان کو روکا ہی نہیں اس حوالے سے. تو ہم صحیح بخاری سے آپ کے سامنے روایت پیش کر رہے ہیں. 3820 نمبر روایت بھی دیکھ لیں، 7947 نمبر روایت بھی دیکھ لیں، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن بخاری کے اگر اندر ہی دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے کہیں دور سے بی بی خدیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا، سالن، پانی وغیرہ لے کے آ رہی ہیں. یعنی لگتا ایسے ہی ہے جیسے غار حرا کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے وہی کے لیے. تو خیر معاملہ یہ ہوتا ہے، حضرت خدیجہ آ رہی ہیں اور ان سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے پاس اس وقت خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ، اور اللہ کریم ان کو سلام کہتا ہے، اللہ کا سلام ان پہ پہنچائیے، اور ان کو جنت کے اندر محل کی آپ بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے کہ جہاں پہ ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شور نہیں ہوگا، ہنگامہ کوئی ان کے لیے تکالیف وہاں پہ نہیں ہوگی. تو آپ یہ حدیث سن کے بھی سمجھ کے بھی اگر آج کے ان جہلاء کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بی بی خدیجہ کو ایک کاروباری خاتون کہنا بھی ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے گالی ہے، کیونکہ آج کی کاروباری خاتون کے اوپر آپ اس چیز کو حضرت خدیجہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کریم کی طرف سے جو ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ یا اس کے اندر ان کو سمجھ لیجئے ایک محل کی بشارت مل رہی ہے، وہ کس چیز کے اوپر مل رہی ہے، کس عمل کے اوپر مل رہی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے کھانا، پانی، سالن، یہ چیزیں تکلیف برداشت کر کے لے کے جا رہی ہیں، اور اللہ کریم ان کو یہ خوشخبری اور پلس سلام بھجوا رہے ہیں. یہ خاص ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں سیدہ خدیجہ، جن کے اوپر اللہ نے سلام بھیجا، ٹھیک ہے، باقیوں کو تو ہم سلام اللہ علیہا کہتے ہیں نا، لیکن اصل سلامتی سلام یا ان کے لیے بڑا رتبہ ان کے لیے ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے، کہ ان کے اوپر اللہ نے سلامتی، سلام یا بلیسنگز یا درود بھیجے. کس بیس کے اوپر؟ کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں. اب اس کے کاؤنٹر میں کوئی ہمیں ایسی کوئی روایت دکھائے جس کے اندر یہ بات آئے کہ حضرت خدیجہ نے شادی کے بعد یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کے بعد
ایک इंच कदम भी कारोबार के लिए अपने घर से निकाला हो या एक बिजनेस मीटिंग के लिए भी एक लम्हा भी स्पेंड किया हो, ठीक है, आपके पास टाइम है, 1 महीना लें, 2 महीने लें, गोता लगाएं हदीस की किताबों के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर, और आप तलाश कर लीजिए, आपको एक रवायत नहीं मिलेगी, एक नुक्ता नहीं मिलेगा जिसके अंदर से आप ये बात साबित कर सकें, जैसे डॉक्टर नबीहा साहिबा ने की कि जनाब हज़रत खदीजा जो हैं वो कारोबारी ख़ातून थी और नबी अलैहिस्सलाम ने कोई उनके हवाले से शादी के बाद कारोबार के ऊपर कोई मामला नहीं किया था। अब हम इस चीज़ के ऊपर भी आपको समझाते चलें या बताते चलें कि उनको कारोबारी ख़ातून किस वजह से लोग समझ बैठे हैं। दरअसल सीरा के अंदर या सीरत के अंदर ऐसी रवायत मिल जाती है जिससे पता ये चलता है, या ऐसे वाक़यात मिल जाते हैं बेसनद, ठीक है, और उलमा अक्सर उनकी नकीर करते हैं, उनके ख़िलाफ़ लिखते रहे हैं, बताते रहे हैं कि वो जो काफ़िला गया था शाम वाली साइड पे जिसमें नबी अलैहिस्सलाम भी साथ गए थे, उसके अंदर क्या इल्मी सुक़म पाए जाते हैं या दरायत के एतबार से, रवायत के एतबार से क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। मौलाना इसहाक़ रहमहुल्लाह ने भी एक मरतबा इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च पेश की थी, जिसको चाहिए वो हमें बताए, हम उसको वो भी प्रोवाइड कर देंगे कि उस रवायत को पकड़ेंगे ना तो ना आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की सहाबियत के हवाले से कोई मामला कर सकेंगे, ना नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से, और वो फिर किस तरीके से मुस्तशरिकीन या फिर जो है कुफ़ार किस तरीके से उस रवायत के ज़रिए से हमारे नबी के ऊपर किस तरीके से मामलात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम आपको बता रहे हैं तो इस चीज़ समझ लीजिए, या तो आप रेफरेंस प्रोड्यूस कर दीजिए, या जो इस तरह की जुम्मा 4 दिन इन लोगों को वायरल होते हैं तो ये दीन के हवाले से ऐसे ऐसे झूठ घड़ के और आज की लिबरल औरत के लिए राहें निकाल के बताना शुरू कर देते हैं। हम नहीं कह रहे कि औरत का कारोबार करना हराम है या वो घर से बाहर नहीं निकल सकती या उसको कैद करके रखें, हम ये बात भी नहीं कह रहे, लेकिन जब आप नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, उनकी अज़वाज के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोल दें कि वो कारोबारी ख़ातून थी और शादी के बाद भी कारोबार करती रही या नबी अलैहिस्सलाम ने उनको नहीं रोका, तो हमने उसके काउंटर में आपको रवायत पेश कर दी और प्लस आपको एक आखिरी इशारा भी करते जाएं इस वीडियो के हवाले से, वो ये कि कभी आप वो वाला वाक़या पढ़िएगा जो नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से जाने से पहले अपनी बीवियों के साथ जो कसम खाने वाला वाक़या था या 1 महीने तक क़ता ताल्लुकी वाला वाक़या था, उसके पीछे कितनी बड़ी वजह थी या छोटी वजह थी, बाकी आपके मुताले के लिए हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ रहे हैं कि आप वो सिर्फ रीज़न्स पढ़िएगा, ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस एपिसोड पे भी किसी दिन जाएंगे जिसके अंदर हम उस वाक़े को नबी अलैहिस्सलाम का, जिसके अंदर सैयदा हफ्सा और बीबी आयशा के हवाले से और दीगर अज़वाज के हवाले से मामला आया, फिर अल्लाह ताला ने बाद में उनकी बरीयत भी उन मामलों से फरमाई और उनको तलाक़ वाली साइड पे नहीं लेके गए नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और उनके निकाह में अल्लाह ताला ने उनको बाकी रखा। 1 महीने तक नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे क़ता ताल्लुक़ किया, क़ता कलामी की और उनसे दूर हो गए नबी अलैहिस्सलाम। आप उसके पीछे वजह तो तलाश करें और फिर आप बताइएगा कि क्या नबी अलैहिस्सलाम को गुस्से का मामला था उसके पीछे, या किस चीज़ का मामला था, या क्या मामला था। जिस तरीके से इस जाहिला औरत ने ये बात की लोगों के सामने, जो वायरल भी हुई वीडियो, हम तक भी किसी ने पहुंचाई कि जनाब गुस्सा ही नहीं आना चाहिए मर्द को, या उसको ये भी मामला नहीं होना चाहिए। तो भाई नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा भी आया है, हम वो रवायतें भी आपके सामने लगा सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा भी आता था, नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर एक्शन भी करते थे। और इवन जिस वक्त सईदा आयशा के ऊपर तोहमत वाला मामला हुआ जो अलहदा वाक़या है, ठीक है, उसके ऊपर आप नबी अलैहिस्सलाम का रद्द अमल चेक कर लें कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी सईदा आयशा को किधर भेज दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये सारे मामलात हैं, इनके ऊपर हमें सोचने समझने की ज़रूरत है, और जज्बाती हो के वो जो पुरानी जाहिलाना डॉक्ट्राइन लोगों की समझ लीजिए ज़ुबान ज़द आम है ना कि सईदा खदीजा बिज़नेस वुमन थी, या फ़लाँ जो हम नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो खुशबू का कारोबार करती थी या फ़लाँ करती थी, तो इसके ऊपर एक सही रवायत पेश कर दीजिए ज़ख़ीरा हदीस से, तो हम फिर उसके ऊपर आपको बताएंगे उस रवायत की हकीकत क्या है। बहरहाल ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपने अपने जो धंधे करने हैं, कारोबार करने हैं, जैसे भी करने हैं, वो उसके ऊपर
اللہ کے نبی کے اس پاک گھرانے کو، ازواج مطہرات کو نہ اس میں متاثر کریں، یعنی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ آپ اپنے گھر میں ٹکی رہو، اور آپ ان کو یہ ثابت کر رہی ہو اپنی ویڈیو کے ذریعے سے کہ جناب آپ کو گھر سے نکلنے کے کاروبار بھی کیا حضرت خدیجہ نے، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. تو اس لیے اس لیول پہ نہ جائیں کہ ہمیں پھر حوالے مزید دینے پڑیں گے آپ کی اس جہالت کا مزید علاج کرنے کے لیے. تو اس لیے اس لیول پہ نہ جائیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے یہ اپلوڈر سے بھی کہ ویڈیو کے اندر سے ایسے حصے حذف کیے جائیں جو نبی علیہ السلام کے گھرانے کے اوپر، اس پاک گھرانے ازواج مطہرات کے اوپر جھوٹ بولنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور آخر میں ہم ڈاکٹر نبیہ کی تعریف بھی کرتے چلیں کہ اس ویڈیو کے اندر کچھ انہوں نے اچھی باتیں بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ساری ویڈیو جو ہے ردی کی ٹوکری والی نہیں تھی. کچھ باتیں انہوں نے اچھی بھی کی ہیں سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، یا غصے اینگر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی، سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں اچھی بھی کی ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ گو لائک دیٹ وے، جیسے انہوں نے کہا اس طریقے سے پریکٹیکلی نہیں ہوتا. جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کے حوالے سے جھوٹ بھی بولے یا کچھ چیزیں اچھی بھی کہیں، تو ہم نے سوچا ہم ان کو پریز بھی کر لیں. اور اکثر لبرلز کو بھی یہ جو عورت ہے یا لڑکی ہے ڈاکٹر نبیہہ، یہ بڑے اچھے طریقے سے جواب بھی دیتی ہیں، ہم ان کی تحسین بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ان کی معاملے کے اندر اسلام کے اوپر، نبی علیہ السلام کے اوپر، ان کی سیرہ کے اوپر، ان کے گھر کے اوپر جھوٹ باندھیں گی تو ہمیں پھر جواب دینا ہوگا، وہ ہم نے دے دیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.